نسل میرا، حسب نسب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات۔ لے گا عالم ازادے کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، قطب ازادے، غوث ازادے، خواجہ ازادے، صدیق ازادے، حسن ازادے، حسین ازادے یہی کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب حسین کے کان میں آقا نے ازادی یہ کہا اشہد انی رسول اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونتوب الیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا عظیمنا وقائدنا وقدوتنا ومصطفینا وملجانا ومأوانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بڑوں کی زبانی، بڑوں کی شان میں نظم کے طور پر کچھ اشعار پیش کرتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں امام اہل سنت کی بارگاہ میں۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت والرضوان اپنی اور جملہ عاشقان مصطفیٰ کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے آقا کے گھرانے کی بارگاہ میں، آقا کے غلاموں کے صحابہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مشہور زمانہ کلام بارگاہ رسول عربی میں یوں عرض کرتے ہیں: مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اور دھیرے دھیرے چلتے چلتے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں: پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ لگ بھگ میرے خیال سے مجھے اس کا ترجمہ ہی صحیح معنوں میں اپنے ذہن میں بٹھانے کے لیے مجھے رات میں پون گھنٹہ لگ گیا۔ میں بولا اب اپنے اشعار ادھر ادھر کے کیا اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھیں، دیکھیں کیا اعلیٰ حضرت نے خراج عقیدت کس شان سے خانوادہ اہل بیت اطہار میں، خانوادہ مصطفیٰ میں کس شان سے خراج عقیدت پیش کی۔ فرماتے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیل و فقیدت پہ لاکھوں سلام،
اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اوج مہر ہدا، اوج مہر ہدا، موج بحر ندا، اوج مہر ہدا موج بحر ندا، روح سخاوت پہ لاکھوں سلام، روح سخاوت پہ لاکھوں سلام، شہد خار لعاب زبان نبی، شہد خار لعاب زبان نبی، اور یہ وہ نبی کی زبان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور کلام میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو تھوک مبارک نکلتا ہے اس کے بارے میں ایک جگہ اعلیٰ حضرت نے بڑی اچھی منظر کشی کی ہے۔ مژدہ باد عاصی و شافع شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرمو ذات خدا غفار ہے۔ فرماتے ہیں مژدہ باد عاصی و شافع شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرم ذات خدا غفار ہے، مژدہ باد عاصی و شافع شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرم ذات خدا غفار ہے، لب زلال چشمہ کن سے بنے وقت خمیر۔ جب فرماتے امام اہل سنت جب آقا کریم کی اس زبان مبارک کو بنایا جا رہا تھا، یعنی زبان بھی ایک مٹی سے بنی، اور جب اس زبان کو جس خاک سے تیار کیا جا رہا تھا، اور جب اس خاک کو تیار کیا گیا اتنے سے حصے کی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب زلال چشمہ کن، اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا کے لبوں کو جس مٹی سے بنایا، اس مٹی میں جو پانی ڈالا گیا وہ چشمہ کن کا پانی ڈالا گیا۔ آقا کریم کی اس زبان اور اس ہونٹ کو جس آٹے سے گوندا گیا، اس آٹے میں پانی جو ڈالا گیا، اس خمیر میں جو پانی ڈالا گیا وہ چشمہ کن کا پانی ڈالا گیا، اور جب اس پانی سے مصطفیٰ کریم کے لبوں کا خاکہ تیار کیا گیا، اب اس زبان سے جو زلال ٹپکتا ہے، اس زبان سے جو آواز نکلتی ہے، اور اس زبان سے جو تھوک مبارک نکلتا ہے، اس کی شان یہ ہے جس سے کھاری کوئے شیرے جا بنی، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت یہاں دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں لب زلالے چشمہ کن سے بنے وقت خمیر مردے زندہ کرنا، اے جاں تم کو کیا دشوار ہے، جب کن سے تمہارے ہونٹ بنے، جب کن کی تاثیر سے تمہارے زبان کا تھوک بنا، اور اس خمیر میں کن کی شفا رکھی گئی، کن کی تاثیر رکھی گئی، تو اے میری جان تم اگر کسی مردے کو کہہ دو زندہ ہو جا، اڑ جائے، تو کیا بڑی بات ہے۔ لب زلالے چشمے کن سے بنے وقت خمیر مردے زندہ کرنا، اے جاں تم کو کیا دشوار ہے۔ اس زلال کو حسن مجتبیٰ چوما کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے شہد خار لعاب زبان نبی، شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف
مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اگر میں یوں آج کی میری پوری گفتگو کو اگر ایک شعر میں اگر ہم سمیٹنا چاہیں تو کسی اللہ والے نے، مرد قلندر نے سادے جملوں میں سادی بات کہہ دی، حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، سادے جملوں میں ہے، حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے، خدا جانے۔ چھوٹے سے جملوں میں حسن جانے، بھائی جانے، کوئی کیا جانے آپ کی شان رفعت کیا ہے، حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، حسن جانے، باپ علی جانے، حسن بھائی وہ جانے، علی جانے، نانا جانے، نبی جانے، خدا جانے، نبی جانے، خدا جانے۔ اور بیدم وارسی نے بڑی اچھی عقیدت کا اظہار کیا، فرماتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات۔ اصل میں کائنات کا جو مقصود ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، وہ آقا کی شان ہے، وہ آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی وضاحت اپنے کلام میں فرمائی، مقصود کائنات صرف آقا ہے، اور آقا کریم نے اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنے تذکرے کے ساتھ، اپنے رتبے کے ساتھ اہل بیت اطہار کے رتبے کو شامل فرما لیا، اور پھر فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور دعا بھی کی اے اللہ تو ان سے محبت فرما۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا اے اللہ میں ان سے راضی ہوں تو بھی ان سے راضی ہو جا، اے اللہ میں ان سے راضی ہوں تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن، خیر النساء سیدہ فاطمہ زہرا، سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ زہرا جگر گوشے مصطفیٰ، یہ وہ فاطمہ ہے، انہی کی تو اولاد یہ شہزادے، اور یہ وہ نسل ہے فاطمہ کی۔ سرکار نے فرمایا ہر نسل ختم ہو جائے گی مگر میری نسل کبھی ختم ہونے والی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سے امام حسین، امام حسین سے حضرت سیدنا امام زین العابدین، آج جتنے بھی آپ کو اولاد رسول ملیں گے وہ سب امام زین العابدین سے۔ ایک شخص ایک کربلا کے قافلے سے واپس آیا ہوا، ایک خانواد رسول کا چشم و چراغ، اتنے چراغ جلائے، اتنے چراغ جلائے، سرکار فرماتے اسی ایک سے صبح قیامت تک میری نسل چلے گی۔ اسی لیے آقا کریم نے ایک حدیث میں فرمایا النجوم امان لأہل السماء فَإِذَا ذَهَبَتْ ذَهَبَ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فَإِذَا ذَهَبَ ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ۔ آقا فرماتے جیسے آسمان والوں کی حفاظت کے لیے آسمان کے ستارے ہونے ضروری ہے، اگر ستارے کی جھلمٹ ختم ہو جائے، ستارے ٹوٹ جائے تو سمجھ لینا آسمان والے فنا ہو گئے، اسی طریقے سے ان زمین والوں کے لیے میرے اہل بیت کا وجود لازم ہے، میرے اہل بیت ان زمین والوں کے لیے امان ہے۔ جس دن اہل بیت اٹھ گئے زمین والوں میں بلاؤں کا نزول ہونے لگا، زمین والوں میں بلاؤں کا نزول آنے لگے گا۔ فرماتے ہیں اہل بیتی امان لأہل الارض۔ جب یہ حدیث میں بھی پڑھا، اور یہ حدیث میرے ایک دوست کی وجہ سے مجھے پڑھنے کا موقع ملا، اس نے ایک حدیث کا حوالہ پوچھا اور میں اس حوالے کے لیے اصل کتاب نکالا۔ سبحان اللہ، وہ اصل کتاب کبھی میری نظر سے نہیں گزری تھی۔ جب اس اصل کتاب کو میں نے پڑھا تو ایسی حدیثیں اس میں ملی، اللہ اکبر۔ جب میں یہ حدیث پڑھا
سمجھ میں نہیں آیا، عقل کام نہیں کری کہ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ، میرے اہل بیت زمین کے لیے امان ہے، اگر اہل بیت ختم ہو جائے زمین والے ختم ہو جائے۔ کیا مطلب؟ اہل بیت کبھی ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ آقا نے کہہ دیا ہر نسب ختم ہو جائے گا، ہر نسل ختم ہو جائے گی، مگر قیامت تک میری نسل، میرا حسب نسب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہم محفوظ ہیں، ان اہل بیت اطہار کی وجہ سے محفوظ ہیں، ہم محفوظ ہیں تو اسی خانوادہ حسین کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اب آپ بتاؤ، جن کی وجہ سے ہمارا وجود، ہم ان کا ذکر نہ کریں؟ جن کی وجہ سے ہمارا وجود، آج ہم بلاؤں سے محفوظ، پریشانیوں سے محفوظ۔ حد تو یہ ہے کرونا وائرس کا کوئی ویکسین نہیں نکلا، علماء پریشان، بڑے بڑے نیک پریشان، بڑے بڑے صوفیہ پریشان، آخر کیا تو کیا کیا جائے؟ علماء نے بڑی عرق ریزی سے، صوفیہ اور مشائخین نے، عاملین نے بڑی عرق ریزی سے جو نسخہ نکالا، وہ نسخہ بھی بڑا کمال کا تھا۔ اللہ اکبر! وہ کرونا وبا، وہ کرونا بیماری جس کا کوئی علاج نہیں، حسنین کریمین، ان کے نانا، ان کی والدہ، ان کے والد کا نام اس کی ویکسین بن گیا۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ، بولو المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل زمین پر جب بھی بلا آئے گی، یہ امان والے آ کر امانت عطا فرمائیں گے، یہ سلامتی والے آ کر سلامتی دیں گے۔ تو پھر کیوں نہ میں حسین کی یاد تازہ کروں، میں کیوں نہ حسین کا ذکر کروں؟ میں تو حسین 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 بولتے بولتے دنیا سے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ عبادت ریاضت ہے۔ آپ تعجب کرو گے، شیخ سعدی سے پوچھو، اے سعدی تمہاری عبادت رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی یا نہیں، تمہاری نمازیں قبول ہوتی یا نہیں؟ شیخ سعدی بھی عرض کرتے، میں نمازیں پڑھ کر دعا تو کرتا ہوں، مگر وسیلہ آل بیت کا لیتا ہوں۔ کیا ہے وہ؟ اگر دعوتم رد کری ور قبول، اس سے پہلے الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ۔ اے اللہ میری نمازیں مجھے خاتمہ بالخیر کرا دے، اس کا یقین نہیں، امید ہے، مگر فاطمہ کی نسبت خاتمہ بالخیر کرا دے، یقین ہے۔ یہ وہ فاطمہ زہرا ہے، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ جان احمد ہیں، ان کی نسل کے خالی خانوادے میں پیدا ہونے والوں کا نام ایک ایسی بلا کی ویکسین ہے جس کی ویکسین آج تک پوری دنیا نہیں بنا سکی۔ کیسے بنائی؟ آقا نے فرمایا امان لأہل الارض، یہ زمین والوں کے لیے امان ہے۔ اور محدثین کہتے ہیں امان کا مطلب کیا؟ یہی ہے کہ اللہ زمین والوں کو پریشانیوں سے بچاتا رہے گا جب تک اس میں نبی کے گھرانے والے موجود ہیں۔ یہ وہ نبی کے گھرانے والے ہیں۔ اللہ اکبر! بڑا مختصر یہ وقت ہوتا ہے، کہاں سے شروع کرے کہاں ختم کرے؟ مجھے تو اعلیٰ حضرت کے اشعار کا خالی ترجمہ کرنا تھا، یوں ہی وقت نکل جاتا۔ کیا ترجمہ اعلیٰ حضرت کے اشعار کا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے اشعار کو سمجھنا بھی ایک اپنے آپ میں بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ یہ مجھ جیسا کم علم نہ آپ کے سامنے بیان کر سکتا، پڑھ کر دل کو سکون دے لیا، تسکین ہو گئی کہ چلو بڑوں کی زبان میں بڑوں کا تذکرہ ذرا اچھا لگتا ہے، اور آسان زبان میں یہی ہے بیدم۔ یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، یہی تو 5 مقصود کائنات، کیونکہ آقا کے بعد آقا کی نسل انہی چاروں سے منسلک ہو کر ہی باقی رہنے والی۔ فاطمہ زہرا، یہ وہ فاطمہ ہیں، آپ نے یہ روایتیں بہت پڑھی سنی ہے کہ امام عالی مقام کے گردن کو آقا کریم سونگھا کرتے تھے، اور سرکار نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، سرکار نے فرمایا یہ جنت کے 2 پھول جیسے ہوتے ہیں نا، اور ان پھولوں کی خوشبو جس طریقے سے ہوتی ویسی میرے شہزادوں کے اندر خوشبو آتی۔
سبحان اللہ. وہ بولتے نا بعض دفعہ کوئی چیز ایسا سبب بن جاتی ہے کہ آدمی کو بہت کچھ معلومات حاصل ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں دیکھتی تھی کہ جب بھی آقا کریم کی بارگاہ میں فاطمہ زہرا آتی، فقام النبی، سرکار کھڑے ہو جاتے تھے. سرکار کھڑے ہو جاتے تھے، محبت میں کھڑے ہو جاتے تھے. سرکار محبت میں کھڑے ہو جاتے تھے. اور بالکل اسی طرح جب آقا فاطمہ کے پاس جاتے تو فاطمہ تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. تو ایک دن میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور آپ فاطمہ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور وہ آ جائے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ جھک کے ملتے ہیں، آپ اپنے بازو بٹھاتے ہیں، وجہ کیا؟ تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ، جب معراج کی رات رب کریم نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا اور جنت کی سیر کرائی، جنت کی جب میں سیر کر رہا تھا تو چلتے چلتے میری نگاہ ایک درخت کے پتوں پر پڑی، ایک درخت کے پھول اور پھلوں پر پڑی، بے انتہا سفید، حسین و جمیل، خوبصورت جنتی درخت. میں اس درخت کو دیکھ کر رک گیا. اتنا حسین و جمیل درخت تھا. میں اس کے قریب گیا، میرے دل نے خواہش ہوئی کہ اتنا خوبصورت، جب یہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت ہے تو اس کا پھل کتنا اچھا ہوگا. میں نے اس کا ایک پھل توڑا اور پھل توڑ کر میں نے کھا لیا. توجہ رکھنا، پھل توڑ کر میں نے کھا لیا. اب اس کے بعد پھل کھانے کے بعد جنت سے جب میں زمین پر آیا تو سب سے پہلے میں سیدہ خدیجہ کے آشیانے میں گیا، خدیجہ کے ساتھ میں نے رات گزاری. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں وہ پھل جو میں نے کھایا وہی نطفہ زمین پر آنے کے بعد خدیجہ کے رحم میں داخل ہوا. وہ پھل جو میں نے کھایا زمین پر آیا تو خدیجہ کے مکان سب سے پہلے اترا. اسی رات میں نے خدیجہ سے صحبت فرمائی. اللہ اکبر. آقا فرماتے وہ نطفہ مبارکہ، وہ پھل کی برکت جنت کی، وہ خدیجہ کے رحم میں منتقل ہوئی. یہاں تک کہ کچھ وقت گزرتا گیا، خدیجہ کے گود میں فاطمہ زہرا پیدا ہوئی. جب فاطمہ آئی میں نے فاطمہ کو گود لیا، اس کے جسم سے اسی پھل کی خوشبو آئی جو میں نے جنت میں کھائی. اس کے جسم سے اسی پھل کی خوشبو مجھے محسوس ہونے لگی جو پھل میں نے جنت میں کھایا تھا، وہ مزہ وہاں آنے لگا. اللہ اکبر. اب بات واضح ہو گئی. اب اس شہزادی سے جو شہزادے پیدا ہوئے وہ بھی جنت کے پھول، وہ بھی جنت کے پھول. یہ وہ فاطمہ ہے جن کو سونگھ کر، اور ایک روایت میں تو یوں ملتا، آقا فرماتے جب مجھے خواہش ہوتی جنت کی خوشبو سونگھوں میں فاطمہ کے پاس چلا جاتا یا فاطمہ کو بلا لیتا، جنت کی خوشبو پا لیتا. یہ وہ فاطمہ زہرا. اور بابا کے بارے میں کیا بولنا. سبحان اللہ. حضور سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے جب اہل بیت کا ذکر کرو تو صحابہ کا بھی ذکر ضرور کر لیا کرو. ہاں، صحابہ کا بھی ذکر ضرور کر لیا کرو. اور سبحان اللہ، ہم جس اہل بیت کا ذکر کرتے وہ خود صحابی بھی ہے. امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ صحابی بھی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رفعت عطا فرمائی کہ وہ خانواد رسول کے چشم و چراغ بھی ہے. حضرت سیدنا فاطمہ زہرا، یہ وہ فاطمہ ہے. ان سے حسنین کریمین دنیا میں تشریف لائے. اور اہل بیت اطہار، عام اہل بیت کی اگر ہم بات کریں، عام اہل بیت کی سرکار نے جو فضیلتیں بیان فرمائی، ان کی جو رفعتیں بیان فرمائی ہیں وہ کچھ کم نہیں ہے عام اہل بیت کی. یہ تو نواسہ مصطفیٰ ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، یہ وہ امام حسن ہے. آپ نے مشہور روایتیں کئی بار آپ نے پڑھی، جب یہ نماز میں آ جاتے تو سرکار نماز لمبی فرماتے تھے. امام حسن، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی گھٹی انہیں عطا فرمائی تھی. ابھی آپ نے سنا نا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا شہد خار لعاب زبان نبی. شہد خار بولتے شہد کھانے والا، لعاب کہتے تھوک شریف، اور زبان نبی کے زبان کے تھوک کو امام حسن شہد کی طرح چاٹا کرتے تھے. شہد خار لعاب زبان نبی. امام حسن جی صحابہ نہیں، وہ تو صحابہ جنگ احد میں کرے. امام حسن جب نبی اپنی زبان منہ میں دے دیتے
تو ایسے چاٹتے تھے امام حسن جیسے ہم اور آپ شہد چاٹتے ہیں. اور سبحان اللہ ہم اور آپ شہد چاٹے یہ دنیاوی شہد، واقعتاً اگر شہد روئے زمین پر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کے زلال مبارک ہے، وہ مصطفیٰ کا تھوک مبارک ہے. یہ وہ شہد، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت سے پوچھو، فرماتے یہ کھاری کنویں میں ڈال دے تو چشمہ میٹھا ہو جائے. یہ وہ زبان، یہ وہ شہد ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک پیالہ کیا اس نبی کے زبان مبارک سے لگا، لعاب مبارک سے لگا، 70 صحابہ نوش کر گئے، پانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. یہ اس نبی کا شہد ہے جس نبی کے زبان کا اثر تو شہد ہے ہی ہے، بلکہ ہم جیسے کڑوے زبان والے اگر اس نبی کا نام لے لے تو شہد منہ میں پیدا ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے کتنی بڑی بات فرمائی. کیا فرماتے ہیں؟ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. خالص شہد کا مزہ منہ میں کھل جاتا ہے. پھر وجد میں آ کے ہمیں جہاں بےتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. اگر واقعتاً سجدہ دین میں روا ہوتا احمد رضا یہی کہتے کہ وجد میں آ کر میں نبی کی بارگاہ میں سجدہ کر دیتا، مگر نہیں. کیا کرے، اب وجد میں آئے تو وجد کا انتظام تو ہونا، وجد کی تسکین تو چاہیے. اب میں اپنے ہی ہاتھوں کو اٹھا کر انگوٹھوں کو لگا کر یوں چوم لیتا ہوں. یہ وہ ہے شہد خارے لعاب زبان نبی. اور کیا مصرع ہے، چاشنی گیر عصمت، چاشنی گیر عصمت، یعنی میرے آقا چاشنی گیر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا ایسے بے عیب، ایسے معصوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ زبان حلاوت ہے. چاشنی گیر یعنی مٹھاس والی زبان. اور عصمت کہہ کر آقا کریم کی وہ شان اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی. امام عالی مقام کے بھائی حضرت امام حسن، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک، دہن مبارک، زبان مبارک کو چوسا کرتے تھے. یہ وہ امام حسن ہے جن کے کان میں آقا کریم نے اذان دی. یہ وہ امام حسین ہے جن کے کان میں آقا کریم نے اذان دی. یہاں پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین، ابھی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، کسی موقع سے ان کی کتاب کو کچھ پڑھنے کا اتفاق ہوا. بڑی عارفانہ بات، یہ تحقیقی بات نہیں، یہ ایک عشقی بات ہے. بڑی اچھی بات کہی کہ آج اگر گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کوئی عالم میرے بیٹے کے کان میں اذان دے دے، کوئی مفتی میرے بیٹے کے کان میں اذان دے، کوئی شیخ میرے بیٹے کے کان میں اذان دے. سبحان اللہ، وہ کان جس میں امام الانبیاء نے اذان دی ہے، وہ عارف باللہ کہتے ہیں مصطفیٰ جیسی اذان کوئی دے نہیں سکتا، حسین جیسی نماز کوئی پڑھ نہیں سکتا. کیوں؟ اس کی ایک حکمت ہے. اگر مفتی کان میں اذان دے یہی کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ نبی کا نام لے گا. عالم اذان دے کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. قطب اذان دے، غوث اذان دے، خواجہ اذان دے، صدیق اذان دے، حسن اذان دے، حسین اذان دے، یہی کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ. جب حسین کے کان میں آقا نے اذان دی یہ کہا اشہد انی رسول اللہ، اشہد انی رسول اللہ. سنو میں اللہ کا رسول ہوں. ایسی اذان کوئی دے نہیں سکتا، ایسی اذان کوئی نہیں دے سکتا. حسین جیسی نماز کوئی پڑھ نہیں سکتا. ان تپتے زاروں میں، ان صحراؤں میں، تیروں اور تلواروں کے سایوں میں نماز پڑھنا، آہا، یہ حسین ہی کا کمال ہے. کیوں؟ اذان حسین جو تھی وہ بے مثل و بے مثال تھی. حسین کی کان میں جو اذان دی گئی، جو اذان نبی ہے، وہ بے مثل و بے مثال تھی. اذان ہو گئی، حسین کو ایک ہی کام کرنا تھا. کیا کرنا تھا؟ ارے اذان کے بعد کیا کرتے؟ نماز. نبی نے اذان دی، حسین نے نماز پڑھ لی. اللہ اکبر. یہ امام عالی مقام. بس ان کی باتیں کافی طویل ہیں، وقت بھی کافی ہوتا جا رہا ہے.
امام عالی مقام سید الشہداء، ان کی شان ہم کیا بیان کریں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بچپن ہی سے ان تمام عادتوں کا خوگر بنایا تھا۔ کون؟ امام عالی مقام۔ سبحان اللہ، امام عالی مقام کو جب ہم آج دیکھتے ہیں، کسی نے بڑی اچھی بات کہی، لوگ کہتے ہیں کربلا تو وہاں پر ختم ہو گیا، نہیں، فرماتے کربلا وہیں سے تو شروع ہوا ہے۔ کربلا 10ویں محرم سن 63 ہجری، 62 یا 63 ہجری، اس وقت کربلا ختم نہیں ہوا، بلکہ اس وقت تو کربلا شروع ہوا ہے۔ آج بھی کربلا ہے اور قیامت تک کربلا کی ادائیں باقی رہیں گی۔ حسین ایک صرف شخصیت، ایک ذات، ایک عام نواسے کا نام نہیں ہے۔ حسین اپنے آپ میں دین کی تعلیمات کی ایک انجمن ہے۔ حسین کو جس ناحیت سے دیکھو، حسین بے مثل و بے مثال نظر آتے۔ صبر، استقامت، اللہ صبر دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ سراپا صبر کا پیکر رب نے انہیں بنایا۔ استقامت دیکھو، دین پر ڈٹے رہنا، استقامت کا کوہ ہمالہ امام حسین نظر آتے ہیں۔ حسن و جمال کی تو بات ہی نہ کریں، اللہ اکبر، یہ حسین، ان کے بھائی حسین، ان کی والدہ حسین، ان کے والد حسین، حد یہ کہ ان کا پورا خاندان بھی حسین ہے۔ آج آل رسول کو لوگ چہرہ دیکھ کر بتا سکتے ہیں یہ سید زادہ ہے، لوگ چہرہ دیکھ کر بتا دیتے۔ اب اگر کوئی سید زادہ اپنی امیج رکھ نہیں سکا، یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، یہ اس کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے، ورنہ تو میں تو بارہا دوست احباب کو کہتا ہوں، یار مصطفیٰ اپنے دربار میں یقیناً بلائے، جس دن آقا اس غلام کو بلائے اور میں نبی کے روضے کا دیدار کر کے واپس آؤں، تو میں کسی کو نہ بولوں کہ میں نبی کے روضے کو دیکھ آیا، مجھے دیکھ کر سامنے والا کہہ دے تو نے نبی کی جالیاں دیکھ آئی، تو نے نبی کا روضہ دیکھ آیا۔ یار سید زادہ اگر کوئی بنے تو ایسا بنے کہ اس کو دیکھ کر لوگ کہیں واہ یہ حسینی ہے، نام کا بھی نسب کا بھی، یہ نام کا بھی حسینی ہے، نسب کا بھی حسینی ہے، یہ پھر سارا ظاہری بھی حسینی، باطنی بھی حسینی ہے۔ یارو وہ امام عالی مقام، اللہ اکبر، جس اینگل سے آپ دیکھ لو امام عالی مقام کو، آپ کربلا سے کیا لینا چاہتے ہو؟ اگر آپ ڈکٹیٹرشپ، قیادت کس کو کہتے آپ لینا چاہتے ہو، کربلا سے لے لو۔ اگر آپ سادگی لینا چاہتے کربلا سے لے لو، عاجزی لینا چاہتے کربلا سے لے لو، خشوع اور خضوع لینا چاہتے کربلا سے لے لو، خوف من اللہ لینا چاہتے کربلا سے لے لو، اور سب سے بڑی بات فکر امت اگر لینا چاہتے کربلا سے لے لو۔ فکر امت، آقا کریم کی بھولی بھالی امت کی فکر، امام عالی مقام کو وہاں پر بھی مصطفیٰ کریم کی امت کی فکر۔ کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب امام عالی مقام 10ویں محرم الحرام کو نماز فجر پڑھنے کے بعد خیمے کے دروازے پر آئے، آ کر میدان جنگ کی طرف یوں نظر دوڑائی، اچانک آپ کی آنکھیں خون آلود ہو گئیں، آنکھوں میں خون اتر آیا اور آنسو ٹپک رہے۔ سیدہ زینب آپ کی بڑی بہن، فرمایا سبحان اللہ، کسی نے کہا ہے صبر مجاہدہ، صبر مجاہدہ، مجاہدہ کہتے ہیں قربانی کو، کوشش کو، اور پھر اس پر آدمی جب صبر کرتا ہے اسے کہتے ہیں صبر، عام زبان میں کہہ رہا ہوں، صبر مجاہدہ۔ حسین کے پاس مجاہدے کے ساتھ صبر تھا، مگر زینب کے پاس صبر کے ساتھ مجاہدہ تھا۔ فرمایا جاتا ہے کہ اس دور میں اگر سب سے بڑی صابرہ اگر کسی کو دیکھنا ہوتا تو وہ سیدہ زینب کو دیکھ لیتا، سمجھ میں آتا صابرہ کس کو کہتے۔ یہ وہ سیدہ زینب ہے، یہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں 6 سال رہی غالباً، حضور کے وصال مبارک سے 6 سال غالباً پہلے آپ دنیا میں تشریف لائی۔ جب آپ پیدا ہوئے نا تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا، اور اتفاق ایسا کہ اس دن سرکار کہیں باہر تھے جب آپ دنیا میں تشریف لائی، تو حضرت فاطمہ نے علی سے کہا علی اس کا نام رکھو، فرمایا انا لا اسبق علی محمد، فرماتے میں آقا کریم پر سبقت نہیں لے جا سکتا، پہلے آقا پھر بعد میں میں حضور سے پہلے کیسے نام رکھوں؟ سبحان اللہ، یہ ہے درس کربلا۔ جب کربلا کی تاریخ پڑھو تو یہی تعلیمات ہے
ورنہ جنگ جدال. ارے اب وہ کون سی بڑی بات ہے, وہ تو امام عالی مقام کے گھرانے کا ننھا منا 6 مہینے کا آدمی بھی کر گیا. وہ کون سی بڑی بات ہے, وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. مگر اس وقت بھی تلواروں تیروں کے سائے میں جو درس, جو عبرت امت محمدیہ کو انہوں نے عطا فرمائی اپنے ظاہری جسمانی اداؤں سے, وہ بہت بڑی چیز ہے, اسی کو حاصل کرنا ہے. یہ پوری ایک تاریخ ہے اپنے آپ میں. امام علی مقام کی بڑی بہن جب زینب دنیا میں آئی, فاطمہ نے کہا نام رکھو, کہا میں حضور پر سبقت نہیں لے جا سکتا. یہاں تک کہ آقا آئے, سفر پر تھے, تشریف لائے, آتے ہی فوراً سن لیا, آپ کو پتہ چل گیا کہ سیدہ زینب تشریف لائی, فاطمہ کے گھر لڑکی بھی, بڑی بیٹی. اور فرمایا جاتا ہے کہ جب آقا کے آخری ظاہری دنیا کی زندگی کے آخری لمحات تھے, اس وقت زینب ہی ایک ایسی ہے جن کو آقا نے لیٹے لیٹے ایسے پکڑ کر اپنے سینے پہ سلایا تھا. فَضَمَّهَا, الفاظ ملتے سینے پر سلا کر چپکا لیا تھا حضور نے. واقعتاً جس کو حضور اپنے سینے سے لگا کہ چپکا لے, پھر وہ صابرہ نہ بنے تو اور کون صابرہ بنے. اللہ اکبر. یہ وہ سیدہ زینب ہے. سرکار تشریف لائے, کہا مبارک بشرا کی یا فاطمہ, اے فاطمہ مبارک ہو, تیرے گھر لڑکی آئی. سرکار نے فرمایا, حضرت علی نے عرض کی حضور آپ اس کا نام رکھیں. اب آقا کا جملہ سنو, انا لا اسبق علی اللہ. سرکار فرماتے علی تم سے جب فاطمہ نے کہا نام رکھو, تم نے کہا میں حضور سے آگے کیسے بڑھوں, اور اب تم کہہ رہے ہو نام رکھو. علی میں رب سے آگے کیسے بڑھوں, میں رب سے آگے کیسے بڑھوں. فنزل جبرائیل, اللہ اکبر. ادھر باتیں چل رہی, فنزل جبرائیل, جبرائیل زمین پر آئے, عرض کی السلام علیک یا رسول اللہ ویقرئک السلام. آقا پہلے غلام کا سلام قبول کر لو, پھر رب کا سلام قبول کر لو, اور رب کا فرمان ہے سمیہا زینب, سمیہا زینب. اے حبیب رب کا پیغام یہ ہے کہ اس کا نام زینب رکھو. یار کیا شانے ہیں, یہ لوگ تو اسی دنیا کے تھے, ان کا ہر کام بھی وہیں سے ہو رہا. حسن کا نام آسمان سے اترا ہوا, حسین کا نام آسمان سے اترا ہوا, زینب کا نام آسمان سے اترا ہوا, فاطمہ ان کے چرچے عرش پر, علی ان کے چرچے عرش پر فرشتوں میں, اور آقا کی شان تو شان ہے. صحیح بات ہے, بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء, خیر النساء, خیر الانبیاء کی شہزادی خیر النساء, اللہ اکبر. خیر النساء, آگے حسین و حسن مصطفیٰ علی, حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہ وہ زینب ہے, سیدہ زینب. آپ کربلا سے اگر لینا چاہتے ہیں تو یہ درس لو, صبر کس کو کہتے, شکر کس کو کہتے, عبادت کس کو کہتے ہیں. آج ہماری چھوٹی موٹی مجبوریوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے نظر آتے, عبادتیں چھوٹ جاتی, روزے نمازیں چھوٹ جاتے. آپ کو معلوم ہے, یاد رکھو کربلا کی داستان کبھی بھی سنو تو مبنی برحق داستانیں سنا کرو, حقیقت والی روایات سنو. ایک بزرگ کا ایک لطیفہ بھی ہے اور ریئل بھی ہے. پاکستان کے ایک عالم دین بہت بڑے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وصال ہوا حضرت کا. ان کو کسی گاؤں میں کسی نے بلایا, کہا حضرت آپ کربلا کے موقع پر تقریر کرنے کے لیے تشریف لائے, ایک شرط ہے ہماری. کیا؟ صحیح روایات بولنا کربلا کے, جو معتبر روایت ہے وہی بولنا. حضرت بولے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. آئے, اسٹیج لگا لیا گیا, بیٹھ گئے. حضرت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ المنورہ سے مکہ, مکہ سے کربلا پہنچے, اور وہاں دشمنان اسلام کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے. وما علینا الا البلاغ بولے. آپ توجہ رکھو, وما علینا الا البلاغ بولے. لوگ بولے یہ کیا حضرت؟ تو آپ نے فرمایا یاد رکھو اس کے اندر بیچ میں جو کچھ بھی یہ سب آتا نا, اس میں بہت ساری روایتیں غیر معتبر بھی ہیں. ہاں, تو اسی لیے میں واقعہ بولنے کا ایک قائل نہیں ہوں زیادہ تفصیلی. ہاں روایتیں جو ہیں وہ بڑی بنیادی ہوتی ہیں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے. میں ان کی ایک روایت بیان کرنا چاہتا تھا جس سے میں آپ کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. یار جب آدمی پر بن آتی ہے تو اپنے سوا کسی اور کی سوچتی نہیں. جب میرا کاروبار اگر ٹھپ پڑتا نظر آئے, دکاندار ہوں میں,
میری دکان اگر نہیں چلتی نظر آئی تو پھر مجھے بازو والے کی دکان کی کوئی فکر نہیں ہوتی. جب میرا نقصان ہوتا ہے تو میں کسی کے نقصان اور کسی کے فائدے کی نہیں سوچتا. ہر ایک آدمی اپنے بارے میں سوچتا. سبحان اللہ، حسین میدان کارزار میں ہے مگر اپنے اور اپنے گھر والوں سے زیادہ سامنے والوں کی فکر ہے. سامنے والوں کی فکر. حسین نے میدان کربلا میں ایک روایت کے مطابق 2 اور ایک روایت کے مطابق 3 خطبے دیے، اور تینوں خطبوں میں حسین نے یہی کہا تم میری جان نہ لو کیونکہ اس میں میرا کچھ نہیں، نقصان تمہارا ہے. فجر کے بعد 10ویں محرم کو نماز فجر کے بعد امام عالی مقام خیمے کے پاس دروازے پر کھڑے ہو کر میدان جنگ کا تماشا دیکھ رہے، منظر دیکھ رہے. آپ کی آنکھیں خون آلود ہو گئی. متلطخم بالدم ایسے الفاظ ملتے ہیں. خون آلود ہو گئی، آنسو نکلنے لگے. سیدہ زینب نے دور سے دیکھا، فلمحہا، آپ نے اشارتاً خالی محسوس کر لیا کہ حسین آپ کی دیدہ ہے، غمگین ہے. کیا پوچھتی ہے؟ سبحان اللہ، پوچھتی ہے حسین اتجزع من الموت، اے حسین کیا تم یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے؟ کیا تم موت سے ڈرتے ہو؟ حسین کا کرارا جواب سنو، تاریخی جملہ سنو. کہتے ہیں اے میری بہن، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو موت سے ڈرتے ہیں، میں تو موت کو ڈرانے والوں میں سے ہوں. میں موت سے ڈرتا نہیں. سبحان اللہ، سچی بات ہے. حسین موت سے کبھی نہیں ڈرا. اور حسین کا نام 10 بار لے لو نا، تھوڑی دیر کے لیے تو ایسی فیلنگ آتی اب جو ہوتا دیکھیں گے، اب جو ہوتا دیکھیں گے، ایسی فیلنگ تو ضرور آتی ہے. اسی لیے کہا گیا کربلا کی داستان، کربلا کا واقعہ یہ صرف محرم میں سنانے والا نہیں، سال کے 12 مہینے کربلا کی تاریخ چلاؤ. کربلا کی تاریخ سال کے 12 مہینے سناؤ. بہترین مثال کسی دینے والے نے دی، قرآن کو خرید کر جزبدان میں اٹھا کر رکھنا یہ اس کی عظمت نہیں، وہاں رکھ کر اس کی تعلیم پر عمل نہ کرنا یہ اس کی بے ادبی ہے. قرآن کو خرید کر جزبدان میں اٹھا کر محراب میں رکھنا اور اس کی تعلیم پر عمل نہ کرنا یہ بے ادبی ہے. اسی طرح حسین کی کا داستان کربلا سننا اور عمل نہ کرنا یہ بے ادبی ہے. سن کر عمل کرو، درس لو، عبرت لو. سیدہ زینب دیکھ کر پوچھتے کیا تم موت سے ڈر گئے؟ کہا بہن موت سے میں نہیں ڈر رہا ہوں. پھر کیوں یہ آنسو، کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں میں ابھی نماز کے فوراً بعد میں ان کو جب دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ میرے اور میرے گھر والوں کو ناحق مار کر جہنم میں داخل ہو رہے ہیں. یہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ناحق مار کر جہنم میں داخل ہو رہے. میں دیکھتا ہوں کہ یہ جہنم میں گر رہے. اور آگے فرماتے ہیں وَوُدِدْتُ أَن يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، مگر زینب میں چاہتا ہوں کہ یہ جنت میں داخل ہو جائے. کیا یار، کیسا درس کربلا، کیا فکر کربلا. چپکے بولا تھا کیا گاندھی؟ چپکے بولا؟ بڑے بڑے انگریز کیا چپکے ہی بولے کہ کربلا کی داستان اور کربلا کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر. فرما دشمنان اسلام جی، غداران قانون مصطفیٰ، گستاخان مصطفیٰ، وہ اہل بیت مصطفیٰ، باغیان دین مصطفیٰ، دنیا کے بڑے بڑے سرکشوں کے باپ، بڑے بڑے بدبختوں کے بدبخت، ایسے منحوس لوگ میدان کارزار میں سامنے موجود ہیں. مگر حسین دیکھو کہتے وَوُدِدْتُ أَن يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، میرا دل تو زینب یہ چاہتا ہے یہ جنت میں جائے، مگر کیا کریں انہوں نے مجھے اور میرے گھر والوں کو ناحق مار کر جہنم میں داخل ہو رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں. انظر، میں دیکھ رہا ہوں. ایسے الفاظ انی لانظر ان يدخلون النار ووددت لو يدخلون الجنہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جہنم میں گر رہے اور کاش ایسا ہوتا یہ میری بات مان کر جنتی بن جاتے. سبحان اللہ. آپ سوچو، گویا اشارہ دے دیا امام حسین نے. بعد میں لوگ کیا تو بھی بولیں دے، میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں تم بعد میں سنو گے یا واقعے کے بعد تم پڑھ کر فیصلہ کرو گے انہیں جنتی نہیں ہو سکتا، مگر میں میدان میں بیٹھے بیٹھے کہہ رہا ہوں یہ جہنم میں جا رہے اور حسین اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. یہ ہے غیب، یہ ہے
غیب وہ تو نانا تھے نا. اللہ اکبر. یہ دیکھو جس کو دیکھا وہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہ امام حسین کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جہنم میں داخل ہو رہے. بس میں اس محفل کی آخری دل کو چھو لینے والی روایت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. بس یہ بھی متعلق ہے سیدہ زینب سے. اللہ اکبر. سیدہ زینب تھوڑی دیر پہلے یہ پوچھا تھا کیوں رو رہے ہو, اس کے بعد وقت گزرتا گیا. یکے بعد دیگرے شہزادگان خانوادہ مصطفیٰ یکے بعد دیگرے میدان جنگ میں جاتے رہے. باری آئی امام علی مقام کی. امام علی مقام جب میدان جنگ میں جانے لگے, رثہ ایک عربی کا لفظ ہے. کیا رثہ کہتے ہیں بوسیدہ چیز کو. ثوب الرثہ کہتے بوسیدہ چیز کو, یعنی بوسیدہ بولو, پرانا بولو, اور اچھا جملہ جو قدیم کپڑا ہو, پرانا کپڑا ہو. امام علی مقام میدان جنگ میں جا رہے. آپ نے بارہا سنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی, ہے نا, اور امامہ شریف, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ, ڈھال بھی تھی, حضرت حمزہ کی غالباً ڈھال تھی, اور گھوڑا بھی تھا, وغیرہ وغیرہ سب نشانیاں تھی اپنے گھرانے والوں کی. بڑے بڑے میدان جنگ کے شہسواروں کی وہ نشانیاں تھی. خیر امام علی مقام میدان جنگ میں جانے لگے. جانے سے پہلے سیدہ زینب سے فرماتے ہیں یا اختہ ناولینی ثوب الرثہ, اے زینب, اے میری بہن, مجھے کوئی پوسیدہ پرانا کپڑا دو, مجھے کوئی پرانا کپڑا دو. آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ زیبتن کیے ہوئے تھے, یہ تو آپ کو معلوم ہے روایتوں میں, ہے نا. آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرانا کپڑا دو. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ وَمَا لَكَ ثَوْبُ الرَّثَّةِ, اے حسین پرانا کپڑا لے کر کیا کرو گے. امام علی مقام کا یہ جملہ سننا. امام علی مقام فرماتے ہیں پرانا کپڑا میں اس کپڑے کے اندر پہنوں گا, پرانا کپڑا میں اس کپڑے کے اندر پہنوں گا. اس لیے جب میں ان کو دیکھتا ہوں, سامنے اشارہ کر کے کہا یزیدی لشکر کی, میں ان کو دیکھتا ہوں, یہ ایسے اہل دنیا, یہ دنیا پرست ایسے ہیں, یہ اتنے اب بدبخت ہو گئے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں یہ میرا سر تن سے جدا کر دیں گے, میرے بدن کے کپڑے نکال لیں گے. اے زینب میرے اس کپڑے کے اندر ایک اور کپڑا دینا تاکہ یہ اوپر کا کپڑا نکالے تو میرا ستر عورت برقرار رہے. آپ نے روایت میں صرف یہ سنا کہ آپ کے جسم پر نبی کا جبہ تھا. ہاں وہ جبہ آپ نے جبے کے اندر پہنا تھا, وہ جبہ آپ نے جبے کے اندر, اوپر وہ جلباب تھا, جلباب پورا بڑا والا جبہ جس کو بولتے ہیں نا اسے جلباب بولتے, وہ تھا, اور اس کے اندر آقا کریم کا وہ جبہ تھا. جب امام علی مقام کے سر نیاز کو ایک بدبخت نے جدا کرا اور جب وہاں سے بدن سے کھینچا, تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے آپ کا جبہ مبارک وہی بدن مبارک سے نکل کر واپس آ گیا, ایسا ہاتھ میں آ گیا اس کے, پورا جبہ مبارک نکل کر آیا. مگر امام علی مقام پر وہ جبہ تھا جو جبہ آپ نے زینب سے مانگ کے لیا تھا, وہی جبہ جبہ مصطفیٰ, وہ جبہ جبہ رسول اللہ ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں, انہوں نے ہی حضرت امام علی مقام کو وہ جبہ عطا فرمایا تھا. اور یقیناً یہ بات صبح کی ہے, صبح میدان جنگ میں جانے سے پہلے جیسے امام علی مقام نے زینب سے کہا, شہادت کے بعد بدبختوں نے ویسا ہی کیا جیسے امام علی مقام نے کہا تھا. جسم سے جب سر نیاز کو نکالا گیا تو وہ جبہ بھی کھینچ لیا انہوں نے. اسی وجہ سے بعضوں نے اس جبے کے اندر جو سوراخ تھے اس کی بھی تعداد بیان فرمائی, اس میں اتنے تیر لگے ہوئے تھے. یہ کیسے پتا چلا کہ اوپر کا جبہ جب نکالا گیا, اور آج بھی امام علی مقام کا جبہ
محفوظ ہے، محفوظ ہے، وہ جبہ مصطفیٰ ہے جو آج محفوظ ہے، جو خون میں پورا لت پت ہو چکا تھا، اوپر کا جبہ تو واروں کی وجہ سے پورا پھٹ چکا تھا، کوئی ہاتھ پر، کوئی پیر پر، کوئی پیٹھ پر، کوئی سر پر، کوئی ران پر، کوئی سینے پر، اس طریقے سے ایسے وار کہ آخر میں امام عالی مقام نڈھال ہو کر زمین پر اپنے گھٹنوں کے بل جیسے آ گئے، ان کو موقع مل گیا، ان یزیدیوں نے یک بارگی امام عالی مقام پر حملہ کیا۔ یہ اور ایسی بہت ساری روایتیں، دل خراش، دل کو چھو لینے والی روایتیں داستان کربلا میں ہمیں ملتی ہے۔ یارو میری آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ داستان کربلا سے آپ صحیح برت پکڑو، نمازوں کی پابندی پکڑو، داستان کربلا سے وفاداری پکڑو۔ امام عالی مقام نے نبی کے دین کے ساتھ کس طرح وفاداری اپنائی، اور امام عالی مقام نے یک لخت سودا نہیں کیا دین کا، اپنے عقیدے کا کوئی سودا نہیں کیا۔ حد تو یہ ہے کہ نہ جانے کیسے کیسے آفر آئے۔ کسی عربی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ عالی امام عالی مقام اور ان کے خانوادے وہ ہیں جنہوں نے بازار موت میں جنت دے کر خریداری کر لی، جنت لے کر خریداری کر لی۔ اور یہی آیت اس شاعر نے پڑھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہے جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جانوں کو تک بیچ ڈالتے، یعنی اللہ کی رضا پا لیتے اور اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو یہ آیت حضرت علی کے پاس اتاری گئی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، جب سرکار ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، علی کو بستر پر سلایا تو فوراً جبرائیل اور میکائیل آئے، بستر پر آئے، اور اس کے بعد وجبرائیل جالس عند رأس علی ومیکائیل جالس عند قدم علی، جبرائیل سرانے کھڑے ہو گئے، میکائیل پیتے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جبرائیل کے الفاظ موجود ہے حدیث میں، بخ بخ ممثلک یا علی ابن ابی طالب، فرماتے اے علی ابن ابی طالب مبارک ہو، آج تجھ سے زیادہ سعادت مند دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تیرے اس عمل سے راضی ہو گیا اور تیرے بارے میں یہ آیت اتاری، فَنَزَلَتْ آیَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ یہ وہ آیت ہے جو علی کی اس قربانی کے بارے میں اتاری گئی۔ آپ درس وفا سیکھو، درس حیا سیکھو، درس عفت سیکھو، درس وفاداری، درس تبلیغ دین سیکھو۔ میں آخری بات کہہ دوں، ہم سب حسینی وہ ہوتا ہے جو دین کے لیے وقت دیتا، جو دین کے لیے اپنا علم دیتا، جو دین کے لیے اپنی دولت دے کر دین پھیلاتا ہے۔ حسین وہ ہوتا ہے جو دان دے کر دین بچاتا ہے۔ حسینی وہ ہوتا جو دین پھیلاتا ہے، حسین وہ ہوتا ہے جو دین بچاتا ہے، اور حسینی دین کی خدمت کر کے تاریخ کا ایک حصہ بنتا ہے، اور حسین جان دے کر تاریخ بن جاتا ہے۔ حسین جان دے کے تاریخ بن جاتا ہے۔ ہم کام کریں تو تاریخ ہمیں محفوظ کر لے، ہم دین کا کام کریں تاریخ ہمیں محفوظ کر لے، آگے تاریخ ہمارا ذکر کرے، مگر نہ، حسین وہ ہے جو تاریخ کا حصہ نہیں بنے۔ آج حسین خود ایک تاریخ ہے، کربلا خود ایک تاریخ ہے، آج داستان کربلا خود ایک تاریخ ہے، آج خانوادہ رسول کی قربانیاں خود ایک تاریخ ہے۔ پھر کیوں نہ ہو، دین است حسین، دی پناہ ہست حسین، دین است حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، ہست حسین بے دم۔ یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، یہی 5 مقصود کائنات ہے۔ خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی، مصطفیٰ علی، حسین ابن علی، حسین ابن علی، حسین ابن علی، تیری حسین ابن علی کیا شعر ہے، حسین ابن علی شان رفعت، حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، حسن جانے، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے، خدا جانے، حسن جانے، نبی جانے، علی جانے، خدا جانے، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اہل بیت نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ اہل بیت
زندہ باد۔ تمام عاشقان مصطفیٰ کی طرف سے ہم یہ تمام چیزوں کا چھوٹا سا نذرانہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں اور ان کے وسیلے سے جملہ شہیدان دشت کربلا کی بارگاہان میں پیش کرتے۔ اللہ تعالی ہمارے ان نذرانوں کو قبول فرمائے، اور بولنے سننے میں کچھ روایتوں میں اگر بے ادبی، گستاخی، کوئی اگر غیر معتبر چیزیں اگر ہم نے بیان کی ہیں، نکل گئی زبان سے، اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے حسینیوں کے اس حسینی چھوٹے سے تحفے کو امام عالی مقام کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، قبولیت کی مہر لگا دے، امام عالی مقام کا فیضان جاری فرمائے، امام عالی مقام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ مولا کریم اس دن، اس پل، اس ساعت، اس لمحے کی بے پناہ برکتیں ہیں، کیونکہ اتنے عاشقان رسول یہاں جمع ہو کر تذکرہ حسین کر رہے ہیں۔ کوئی ایک تو ہوگا جس کا تذکرہ رب کو پسند آیا ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جس کی ادا پسند آ گئی، کوئی ایک تو ہوگا جس کی منقبت، جس کا تذکرہ، جس کی یادیں پسند آ گئی۔ اللہ اس کے صدقے ہم سب کے تذکرے کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ یوم عاشورہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جتنے روزے دار ہیں اللہ ان کے روزوں کو قبول کر کے ان کا ثواب ہمیں عطا فرما، ان تمام کا ثواب ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اہل و عیال کو جو دنیا سے رخصت ہوئے انہیں عطا فرما۔ مولا کریم عبادتوں کی توفیق دے، دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ اللہ دین کی خدمت کی توفیق دے، اللہ اسلام کی سربلندی کو ہمیشہ برقرار رکھنے کے لیے قربانیوں میں آگے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔